رانی ردا اور فضا کی نفرت میں اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ ردا کو برین ٹیومر جیسی بیماری ہے، اس بارے میں اس نے ثاقب کو بتانا تک گوارا نہیں سمجھا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ردا جسے برین ٹیومر جیسی بیماری ہو چکی ہے اور یہ بات رانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور رانی اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سوچ کر کہ ردا تو ایسے ہی اس کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ رانی، جسے ردا کا ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ردا کو برین ٹیومر جیسی بیماری ہے اور اس بیماری کے رہتے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات تک بھول سکتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ رانی کے پاس ردا کی جو رپورٹس موجود ہیں، ان رپورٹس کے ذریعے کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ردا ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ کہ رانی نے اتنی بڑی بات سب سے کیوں چھپائی۔ رانی اس رپورٹ کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ ثبوت کا کوئی بھی نام و نشان وہ باقی نہیں رہنے دے گی کہ جس سے کسی کو کچھ بھی معلوم ہو سکے۔ ایک طرف ردا کی بیماری اور دوسری طرف رانی نے ردا پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، گھر کے تمام تر کام وہ ردا سے ہی کرواتی ہے، یہاں تک کہ ردا سے جب کپڑوں پہ ایک دوسرے کا رنگ چڑھ گیا تو وہیں پر رانی نے ردا کی اتنی بری حالت کی کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے میرے اتنے مہنگے جوڑے خراب ہو کر رہ گئے ہیں۔ کہتی ہے ردا اپنی بھابھی رانی سے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ فضا جو کہ رانی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی کیا ہو گیا ہے، کپڑوں پر رنگ ہی تو چڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میری بہن پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ رانی جو کہ فضا کو پہلے ہی کہتی ہے کہ تم بدتمیز ہو، اور مزید اس کی بدتمیزیاں نہ برداشت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بس کر دو، یہ نہ ہو کہ میں تم لوگوں کو اس گھر سے ہی باہر نکلوا دوں۔ رانی کے جانے کے بعد جب ردا کی حالت بگڑتی ہے تو وہ کہتی ہے فضا سے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے فضا، میں نہیں سمجھ پا رہی کہ میرے ساتھ آج کل آخرکار کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کوئی بھی بات کیوں بھول جاتی ہوں، ایک کام کرنے لگتی ہوں تو وہ بھول کر دوسرا کام کرنے لگ جاتی ہوں اور پہلے کام کو تو بالکل بھول جاتی ہوں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ رانی بھابھی کے کپڑوں کو دھوتے ہوئے۔ فضا جو کہ ردا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، تم بس سٹریس نہ لو، لیکن ردا جو کہ اس بات سے انجان ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بیماری سے جونج رہی ہے جس کا اسے معلوم تک نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف شہناز جو کہ اپنے بیٹے ارحم سے کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو تھوڑا سا لگام دو، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ارحم جو کہ شہناز کی باتیں سننے کے بعد اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ بس کر دیں امی، آپ ہی کو شوق ہے ہر کسی پر حکم چلانے کا اور اپنے رعب جمانے کا، میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ شہناز ارحم کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ارحم کی شادی زینت سے کروا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ زینت جو کہ ایک ملازمہ کو بلوا کر اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اس کو سونپ دیتی ہے تو شہناز سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، کہتی ہے کہ تم ہوتی کون ہو میرے گھر کی ذمہ داری اس عورت کو دینے والی، اور تم نے کس سے پوچھ کے اس کو یہاں پر بلوایا ہے، یہ میرا گھر ہے اور میرا کچن ہے۔ لیکن زینت جو کہ شہناز کو صاف باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے، حالی نام کا ہی نہیں بلکہ کاغذوں پر بھی۔ شہناز یہ بات سننے کے بعد حیران پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ دوسری طرف زارون جو کہ فضا سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو آتی ہے رانی اور آ کر زارون پر پڑس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ یہاں پر میرا بھائی مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، لیکن میں غلط ثابت ہوئی، تم آج بھی فضا کے پیچھے میرے گھر آئی ہو۔ کہتا ہے زارون اپنی بہن رانی سے کہ تم اپنے یہ کھیل کھیلنا بند کر دو، کیونکہ میں تمہارے ان کھیلوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں تمہیں آج آخری بار بتانے آیا ہوں کہ میں فضا سے ہی شادی کروں گا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ زارون کا یہ فیصلہ سننے کے بعد رانی فضا کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔